دربار قدوسی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابی لہب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مگر ایمان نہیں لایا، کافر تھا، اور جب آپ کی ولادت کی خبر اس کو لونڈی سہیبہ نے آ کر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، تو اس سہیبہ کو، اس لونڈی کو ابی لہب نے ایسے 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ تو نے میرے بھائی کے یہاں بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری سنائی ہے، تو جا آج سے تو آزاد ہے۔ 2 انگلیوں سے اس نے آزاد کر دیا۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو اس کے 1 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابی لہب کو دیکھا۔ ابی لہب وہ ہے جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ 30ویں پارے میں نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ وہ ابی لہب 1 سال گزرنے کے بعد جب ایک اور ولادت کا عرصہ گزر گیا، 12 ربیع الاول تو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر 12 ربیع الاول کا جو عرصہ پورا گزر گیا، پورے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا آپ کے بھائی نے، اور پوچھا کہ کیا حال ہے ابی لہب؟ تو ابی لہب کہنے لگا کہ انتہائی سخت دردناک عذاب میں مبتلا ہوں، اور جہنم کی آگ کی لپیٹوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، اور عذاب کی شدت میں گھرا ہوا ہوں، اور صرف ہر پیر کے روز ان 2 انگلیوں سے مجھے پانی میسر ہوتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور جس سے میں پانی پیتا ہوں، اور کچھ راحت، کچھ تسکین ہوتی ہے، کچھ عذاب جو جہنم کی آگ مجھے جلا رہی ہے اس میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ابی لہب جو کافر ہے، جب اس نے خوشی میں اپنے بھتیجے کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اور اس نے نبی سمجھتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی میں انگلیوں کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو بھتیجے کی خوشی میں اس نے یہ جو عمل کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، ہر چیز کے روز عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک کافر بھی جب خوشی میں نبی نہ جانتے ہوئے یہ عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ از روح شریعت قاعدہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں کفار کتنے ہی نیک اعمال کر لیں، نیک توکار کام کر لیں، بھلائی کا کام کر لیں، اچھائی کے کام کر لیں، مگر ان کا صلہ دنیا میں ہی انہیں ملے گا، قبر اور حشر میں کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، صرف دنیا میں ان کو اس نیکی کا صلہ ملے گا۔ مگر جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانے پر ان کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے، جائے کہ اگر آپ کے کلمہ پڑھنے والے مومنین اپنے آقا کی ولادت کی خوشیاں منائیں تو پھر انہیں کیا کیا انعام و اکرام کی ان پر بارش ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں کرتا۔